دوسری طرف ربیہ تھی جو کسی صورت اس بات پر تیار نہیں تھی کہ وہ رمیسا سے شادی کر لے یا اپنی جائیداد کا حصہ چھوڑ دے۔ فاخرہ نے بھی اس معاملے میں اس کی مدد نہیں کی تھی، شاید وہ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ ربیہ ان کی بات سننے پر تیار تھی، نہ اس کے گھر والے اور فاخرہ رشتوں کی خاطر دولت کو قربان نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے ربیہ کے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر ربیہ رمیسا کو ذیشان کی دوسری بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتی تو طلاق لے لے، اور ربیہ کے گھر والے یہی چاہتے تھے۔ لیکن وہ مسئلہ ذیشان کا تھا جو کسی طور اسے طلاق دینے پر تیار نہیں تھا، اور وہ کسی کو قائل نہیں کر پا رہا تھا، نہ گھر والوں کو، نہ ربیہ اور اس کے گھر والوں کو۔ ربیہ نے خلا کے لیے کورٹ میں کیس کر دیا تھا اور نہ چاہنے کے باوجود اس نے طلاق دے دی تھی۔ اسے اب یہ گوارا نہیں ہوا کہ وہ ربیہ کی ناپسندیدگی کے باوجود اسے بیوی بننے پر مجبور کرے۔ کورٹ میں کیس لڑنے کی بجائے اس نے بے حد خاموشی سے اسے طلاق اور حق مہر کا چیک بھجوا دیا تھا، مگر اپنی پوری فیملی کے لیے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے گرا پڑ گئی تھی۔ پھر ایک شام بڑی سادگی سے اس کا نکاح رمیسا سے ہو گیا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے وہ شرمندگی اور طیش کی انتہا پر تھا۔ گھر کے سب افراد اسے تماشائی لگ رہے تھے۔ نکاح کے پیپر سائن کرتے ہی وہ سب کے روکنے کے باوجود سیدھا شیخو پورہ آ گیا تھا۔ اس شرمندگی اور افسردگی کو محسوس کرنے والا وہ واحد نہیں تھا۔ رمیسا بھی اتنی ہی شرمسار تھی۔ وہ مرد تھا، اختیارات رکھتا تھا، مجبور نہیں تھا، خود مختار بھی تھا، پھر بھی وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور وہ تو بہرحال ایسی عورت تھی جس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، نہ اپنی پسند بتانے کا، نہ اپنی بات منوانے کا۔ سکندر علی نے نکاح سے ایک ہفتہ قبل رسمی طور پر اسے اطلاع دے دی تھی، اور وہ جیسے سر کے بل ہوا میں معلق ہو گئی تھی۔ انکار کی گنجائش نہیں تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ شادی ذیشان کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے۔ وہ ربیہ کی طلاق کے بارے میں بھی جانتی تھی، اور اس کی ندامت تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نکاح کے بعد ستارہ نے سرد مہری سے اسے نبیل کا کمرہ چھوڑ کر ذیشان کے کمرے میں منتقل ہو جانے کو کہا تھا۔ کمرے کو چھوڑنے سے پہلے وہ بڑی دیر تک ایک ایک چیز کو دیکھتی رہی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں 1 سال پہلے کوئی اسے بڑی چاہ سے لایا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بے پناہ وعدے کیے تھے، لاتعداد خواب دیکھے تھے، بے شمار منصوبے بنائے تھے۔ ابھی بھی جیسے فضا میں نبیل کی آواز کی باز گشت تھی۔ نبیل کے کمرے سے ذیشان کے کمرے تک آتے آتے اسے جیسے صدیاں لگ گئی تھیں۔ ہر قدم جیسے پل صراط پر پڑ رہا تھا۔ نبیل اور ذیشان کے کمرے میں اتنا ہی فرق تھا جتنا ان کی فطرت میں۔ نبیل کے کمرے کے کارپٹ سے لے کر لہراتے ہوئے پردوں تک اس کے اچھے ذوق کا اظہار ہوتا تھا۔ ہر چیز میں ایک نفاست، نزاکت اور دلکشی تھی۔ ذیشان کا کمرہ آسائشات کے اعتبار سے تو نبیل کے کمرے جیسا ہی تھا، مگر وہاں پڑی ہوئی کسی چیز سے بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس چیز کے انتخاب میں ذاتی دلچسپی لی گئی تھی، اور شاید دلچسپی لی بھی نہیں گئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ بہت کم ہی وہاں آیا کرتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے جنت سے زمین پر پھینک دیا گیا ہے اور دنیا میں اب کوئی بھی نہیں ہے۔ شیخو پورہ جا کر بھی ذیشان کی بے چینی میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ وہ 1 ہفتہ کی چھٹی لے کر مری چلا گیا تھا۔ سکون یہاں بھی نہیں تھا، مگر کم از کم یہاں اس تک کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ وہ شروع سے ہی بہت کم گو تھا۔ نبیل کے برعکس وہ بہت کم باتیں کرتا تھا، اور جب کرتا تھا تو دلائل کے ساتھ سنجیدگی اس کے مزاج کی ایک اور خصوصیت تھی۔ ہر بات کے بارے میں اس کا اپنا انداز فکر تھا۔ باپ سے اسے ہمیشہ بے توجہی کی شکایت رہی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے لاشعوری طور پر بزنس کی بجائے جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنی ذات کو نوٹ کمانے والی مشین بنانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ جاب کا انتخاب کرتے ہوئے وہ اس جاب کا انتخاب کر بیٹھا جس میں 9 سے 5 والی کوئی روٹین نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ ناخوش نہیں تھا۔ وہ پولیس کی جاب کو انجوائے کر رہا تھا۔ جاب اگرچہ اس کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی تھی، مگر اسے اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ سکندر علی اس کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم جمع کرواتے رہتے تھے،
اور باپ سے چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود اس کی زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی، اور اب سکون نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں رہی تھی۔ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ رمیسا کی وجہ سے اسے ربیہ کو طلاق دینی پڑی تھی، نہ ہی مسئلہ یہ تھا کہ وہ نبیل کی بیوی تھی۔ پرابلم یہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں نبیل کے سارے احساسات اور جذبات سے واقف تھا۔ اسے پہلی بار دیکھنے سے لے کر شادی کے بعد تک نبیل اس کے بارے میں اپنے ہر احساس کو اس کے ساتھ شیئر کرتا رہا تھا، اور اب وہ اس کی بیوی تھی اور اس کے بارے میں نبیل کی کہی گئی ہر بات اسے یاد آنے لگی تھی، اور اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ خودکشی کر لے۔ وہ اس کے لیے اب بھی نبیل کی بیوی تھی، جسے وہ چند ماہ پہلے تک بھابھی کہتا رہا تھا۔ مری میں ایک ہفتہ رہنے کے دوران وہ سارا دن آوارہ پھرتا رہتا تھا، اور ذہن میں آنے والی سوچیں بھی اتنی ہی آوارہ تھیں۔ جس چیز کے بارے میں وہ نہ سوچنا چاہتا، وہ اس کے دماغ سے چپک کر رہ جاتی، اور جس چیز کے بارے میں وہ سوچنا چاہتا تھا اسے دماغ میں لانے میں کئی گھنٹے لگ جاتے۔ پہلے اسے صرف سکندر علی سے شکایت تھی، اب اسے وہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے لگتے۔ گھر والوں کے خلاف اس کے دل میں ایک عجیب سی کدورت پیدا ہو گئی تھی۔ اسے یوں لگتا جیسے سب نے مل کر اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اسے دھوکہ دیا ہے، اور یہ احساس دن بدن شدت اختیار کرتا گیا۔ ایک ہفتہ مری میں رہنے کے بعد وہ وہاں سے سیدھا لاہور آیا تھا، اور آتے ہی اس نے سکندر علی سے اپنے حصے کی جائیداد کا مطالبہ کر دیا تھا۔ سکندر علی کو شاید اس کا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے پہلے ہی کاغذات تیار کروا رکھے تھے۔ وہ بڑی سرد مہری سے کاغذات ان سے لے آیا تھا۔ واپس شیخو پورہ جانے سے پہلے وہ اپنے بیڈ روم میں آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک کونے میں پڑے ہوئے بیبی کاٹ نے کمرے میں ہونے والی اس تبدیلی کے بارے میں اسے بتا دیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ ماہم کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ وہ نہ ہوتی تو شاید یہ سب بھی نہ ہوتا، اسے یوں قربانی کا بکرا نہ بنایا جاتا۔ جلدی آنکھوں کے ساتھ وہ ہارن بھیجتے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کپڑے بدلنے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تھا تو اس نے رمیسا کو کاٹ پر جھکے ہوئے دیکھا تھا۔ ڈریسنگ کے دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھی ہو گئی تھی۔ دونوں کی نظریں جس تیزی سے ملی تھیں اسی تیزی سے چرا لی گئی تھیں۔ وہ واپس جانے سے پہلے اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ مرحلہ بے حد مشکل تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور میں اس کا تھا، بس اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایک بار نبیل نے اسے بتایا تھا، اور وہ اس کا ہونا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ باتیں ہیں جو میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ تم جانتی ہو یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، مجھے مجبور کر دیا گیا تھا، کوئی دوسرا راستہ میرے پاس تھا ہی نہیں۔ میرے دل میں تم دونوں کے لیے پہلے جگہ تھی، اب نہیں ہے۔ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں تم دونوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا، لیکن تم مجھ سے کوئی توقعات وابستہ نہ کرنا۔ میں ماہم کے باپ کا رول کبھی ادا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اچھا شوہر بن سکتا ہوں، لیکن مجھے اچھا شوہر بننے کے لیے کہا بھی نہیں گیا۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ اس کے چہرے پر نظر ڈالے بغیر بولتا رہا تھا، اور اپنی بات کے اختتام پر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ سر جھکائے بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھ گئی اور کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ پچھلے 1.5 سال میں اس کی شادی ہوئی تھی، وہ بیوہ ہوئی تھی، ماں بنی تھی، ایک بار پھر شادی ہو گئی تھی۔ زندگی میں اب آگے کیا تھا؟ زندگی کو اس سے جلدی کس نے برتا ہوگا؟ اور اب وہ کہہ رہا تھا وہ کوشش کرے گا کہ اسے شکایت نہ ہو۔ رمیسا عمر کو شکایت کہاں ہوتی ہے، اسے تو بس سمجھوتا کرنا آتا ہے، کل، آج اور کل، بس اسے سمجھوتے ہی تو کرنے ہیں۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے سوچا تھا، تمہیں کیا ضرورت تھی آنے کی؟ دنیا میں تمہارے لیے کیا رکھا تھا؟ جس طرح میں زندگی گزار رہی ہوں تمہیں بھی ویسی ہی گزارنی تھی، تو پھر کیوں؟ اللہ میں کیا کروں جو میری راہ کے کانٹے اس کے رستے میں نہ آئے؟ کیوں پیدا کیا اسے تم نے؟ کیوں پیدا کیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں کافی تھی نا آزمائشوں کے لیے، پھر کیوں؟ پھر میری بیٹی ہی کیوں؟ وہ ماہم کے پاس آ کر اسے دیکھتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ سوچ رہی تھی۔